آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر محمد ریاض انصاری صاحب۔ ڈاکٹر کے پاس جانا افورڈ نہیں کر سکتا، جی مجھے آپ کو ٹپس بتا دیں لوگوں کے لیے کہ اگر ان کو بچوں کو نزلہ، کھانسی، بخار یا زکام ہو تو ہم اپنے گھریلو آئٹم سے، ان کچن آئٹم سے ہم ان کا علاج کیسے کر سکتے جی ہیں؟ بالکل، یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا اور لوگوں کے لیے یہ بہت جی فائدہ مند ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ بے شک، تو اگر ہمارے بتانے سے اور آپ کے سوال کرنے سے جو لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا تو اس سے انشاءاللہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کا حصہ عطا جی فرمائیں گے۔ ضرور، ایسے ہی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں کھانا کھانے کے کچھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے طریقے ہیں ان پر عمل کریں گے تو بہت ساری بیماریوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ بے شک، مثلاً پہلا یہ کہ ہمیں ہاتھ دھو کر کھانا کھانا چاہیے۔ جی ہمارے بچے ہوتے ہیں اکثر باہر سے کھیلتے ہوئے آتے ہیں اور آتے ہی بس وہ کوئی نہ کوئی چیز کچن میں پڑی ہوتی کھا لیتے ہیں، احتیاط نہیں کرتے۔ احتیاط نہیں کرتے، ہاتھ نہیں دھوتے۔ اب چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ کہیں نالی میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے، کہیں مٹی میں ہاتھ ڈالا ہے، اس ہاتھ کے ساتھ جراثیم اس کے اندر چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا پہلا اصول تو یہ ہے کہ ہاتھ دھو کر کھانا کھایا جائے، صفائی ضروری ہے۔ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ تو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ہاتھ دھو کر لوگ چلو کھانا کھا لیتے ہیں، لیکن یہ بہت ضروری ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے جتنا ہاتھ دھونا ضروری ہے اتنا ہی بعد میں بھی ہاتھ دھونے چاہیے۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ ہم نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں صرف کھانا کھانے کے لیے ہاتھ دھو لینا کافی ہے، نہیں، کھانا کھا کر بھی ہاتھ دھوئے جائے اور اچھے طریقے سے ہونا اور چاہیے۔ ایک میں اور ایڈ کروں گا کہ ہماری جو جدید ابھی معاشرہ چل پڑا ہے، اس میں کھانا کھانے کے بعد ہم ہاتھ دھونے کے بجائے ٹیشو پیپر استعمال کر لیتے ہیں۔ جی، تو ضروری ہے کہ جدید چیزیں جو انوینشنز ہیں ہمارے فائدے کے لیے، جو چیزیں لوگوں نے بنائی ہیں وہ اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن جو اصل میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے ان پہ اصل طور پر اگر عمل کیا جائے، فرض کریں ہم برش کرتے ہیں، جی صاف ہو جاتے ہیں دانتوں سے، وہ جی بہت بالکل سارے ہوتے ہیں۔ ٹوتھ پیسٹ ہیں، بہت سارے طریقے ہیں صاف کرنے کے، کوئی منجن لگاتا ہے، کوئی ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتا ہے، لیکن اگر آپ مسواک استعمال کریں جو سنت نبوی جو بھی ہے۔ سنت نبوی ہے، اور اس میں خاص طور پر آپ کیکر کی مسواک استعمال کریں۔ ماشاءاللہ، کیکر کی مسواک اتنی فائدہ مند ہے کہ اگر آپ کو اس کی افادیت کا پتہ چل جائے تو آپ یہ سارے ٹوتھ پیسٹ اور برش چھوڑ کر صرف کیکر کی مسواک استعمال کریں۔ یہ باتیں آپ نے ایسے ہی بتا دی ہیں کہ جو جی حکمت کی بیس ہیں۔ ہاں جی، یہ جس بندے کے دانت ہل رہے ہو جی تو وہ کیکر کی مسواک کرے، تازہ مسواک، تو اس کا جو پانی ہے وہ اس کو ایسے جوڑ دے گا جیسے کہ ویلڈ ہو گئے، دانت آپ کے ہلنا بند ہو جائے گی۔ اور میں نے کسی جگہ کسی حکیم سے سنا بھی تھا کہ آپ کے جو منہ کے اندر وہ جراثیم ہوتے ہیں جی ان کو بھی وہ باہر پھینکتا بھی ہے اور جی، ان کو ختم بھی کرتا ختم ہے۔ کر دیں۔ دوسرا، اس سے پائریا کی بیماری، آپ کے دانتوں سے جو خون آتا ہے، آپ کے مسوڑے خراب ہوتے ہیں، ان سب کے لیے یہ دانتوں کو مضبوط کرتا ہے اور آپ کی پالش کر دیتا ہے دانتوں کے اوپر، جس سے کیڑا اس کو نہیں لگتا۔ ماشاءاللہ، یہ بڑی خاص اللہ تعالیٰ نے اس میں حکمت رکھی ہے، تو کیکر کا استعمال کرنا چاہیے اور دانت صاف کرنے کے لیے اگر پاسبل ہو تو۔ کیکر کا تو ڈاکٹر صاحب میں نے سنا تھا کہ اس کی جو ہر شاخ ہے، اس کا ہر حصہ ہے کیکر پہ ہے جی نا، بالکل، اس میں حکمت بھی ہے اور اس میں ہماری صحت کا راز بھی ہے۔ کیکر کی جڑ سے لے کر اس کی ٹاپ تک، جو اس کے اوپر جو برانچز ہیں، جو اس کے پھول تک، ہیں، اس کی پھلی تک۔ ہاں جی، اس کا جو چھال ہے اس سے منجن بنائی جاتی ہے۔ جی اس کے جو پھول ہیں وہ جو لوگ کچھ سونا افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ سونے کی جگہ اس کے پھول جو ہیں وہ استعمال ان کو کرتے ہیں۔ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ککر کے پھول، ککر کی نرم شاخیں، ککر کی پھلیاں، ککر کی گوند، ککر کے جڑ، اور اس کو اگر سارا یہ پیس کر اس کے اندر شہد ملا کر گولیاں بنا لی جائیں اور وہ آدمی اگر استعمال کرے تو بہت سی بیماریوں کا یہ علاج ہے۔ ماشاءاللہ، یہ مجھے آپ نے ایک نئی چیز بتائی ہاں ہے، جی، گولیوں والی۔ ہاں جی، اس میں شہد ملا کے اور اس کے ساتھ تھوڑا سا یہ کوار گندل، جی الویرا جی جو ہے جی جسے جی کہتے ہیں، جی یہ اس میں تھوڑا سا شامل کر کے کر لے تو یہ آپ کی کئی بہت ساری پیٹ کی بیماریاں، بہت ساری دانتوں کی بیماریاں، بہت ساری مردانہ کی بیماریاں ہوتی ہیں، خواتین کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے، لیکوریا ٹائپ جو بیماری ہوتی ہے اس کے لیے بہت اچھی چیز ایلوویرا ہے ایلوویرا۔ اور یہ ککر کی جو 5 چیزیں بتائی ہیں، ککر کی گوند، ککر کی پھلی،
किकर के फूल, किकर की नरम ब्रांचेस वगैरह, ये जो हाँ, डॉक्टर मोहम्मद रियाज अंसारी साहब हमें अपने मुफीद और कीमती मशवरों से नवाज रहे थे। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह हाफिज़।